بلکہ آپ دے سامنے کسی صحابی نے عمل کیتا، میرے پیغمبر نو عمل پیارا لگا، میرے پیغمبر خاموش ہو گئے نے، وہ بھی میرے محمد دی حدیث بن جایا کر دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالی دی وحی ہے۔ قرآن پاک نے متعلق فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور میرے پیغمبر دی زبان نے متعلق فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر ادو تک کلام نہیں کردے دین دے معاملے اندر جب تک اللہ تعالی آسمان تو وحی نہ کر دین۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالی دی طرفوں میرے پیغمبر تے وحی کیتی جاندی ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنا تعلق اس وحی دے نال قائم کر لے اس انسان نو اہل حدیث کیا جاندا ہے۔ اسی امت نو اللہ دی وحی دی طرف جمع کرنا چاہنے ہاں۔ اسی اپنے کسی بزرگ وال نہیں بلاندے، کسی امام وال نہیں بلاندے، بلکہ ساری دعوت بڑی آسان دعوت ہے۔ لوگو اللہ دی وحی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اور وحی نو پکڑن دا حکم اللہ پاک نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، کہ جو میرے پیارے پیغمبر تے وحی کیتی گئی ہے ان مضبوطی دے نال پکڑ لو، کیونکہ انک علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صراط مستقیم تے نے، اور میرے پیغمبر دے جو فرامین نے جو اونا تے عمل کردہ ہے وہ شخص بھی صراط مستقیم تے وے۔ لیکن بڑے افسوس دی بات ہے اج لوگاں نے اللہ دی وحی نو نامکمل سمجھے ہے اور اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ لوگوں قرآن و حدیث دے اندر ہر مسئلے دا حل موجود نہیں، لہذا اس واسطے اپنی رائے بھی پیش کرنی چاہیے، اس واسطے اپنا قیاس بھی پیش کرنا چاہیے۔ رائے اور قیاس نو دین دے اندر شامل کر دیتا ہوئے اور آکھیا کیے کہ دین نعوذ باللہ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہویا ہے ان دے اندر بے شمار مسائل ایسے نے جنہ دا حل موجود نہیں۔ حل ادو ہی ہوئے گا جدو اہل الرائے بنیا جائے گا، جدو اہل قیاس بنیا جائے گا۔ حالانکہ بات بالکل باطل ہے۔ اہل الحدیث دا دعویٰ ہے کہ کوئی مسئلہ دنیا اندر ایسا موجود نہیں جڑا رب دے قرآن اندر موجود نہ ہوئے، میرے محمد دی حدیث اندر موجود نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سانو نہ رائے دی ضرورت نہ قیاس دی ضرورت۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماندے نے، فرماندے عبداللہ بن شبرمہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے نے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے کولنا امام ابو حنیفہ نو لے کر کے گئے اور جا کر کے تعارف کراندے نے، فرماندے امام صاحب اے امام ابو حنیفہ نے جنہ دا تعلق کوفے دے نال ہے، میں تواڈی ملاقات واسطے انہاں نو تواڈے کول لے کر کے آیا ہاں۔ حضرت جعفر فرمان لگے کہ میں سنیا ہے کہ جو ابو حنیفہ نے او قرآن و حدیث تے موجودگی اندر اپنی رائے اپنے قیاس نو ترجیح دیندے نے، حالانکہ انہاں نو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کے فرماندے نے کیا تسی قرآن و حدیث نو مکمل نہیں سمجھیا، اپنا رائے اور قیاس دین دے اندر شامل کیتا ہے۔ میں تواڈے کولوں چند ایک سوال کرنا چاہنا، جو تسی اپنی رائے پیش کرنی ہے، اپنا قیاس پیش کرنا ہے، اور پھر آخر تے فیصلہ آئے گا کہ کیا رائے اور قیاس درست ہویا کر دیے کہ غلط ہویا کر دیے۔ فرماندے سوال کیجئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو پہلا سوال کیتا جاندا ہے،
کہ بتلائیے او کیڑا کلمہ ایسا وے کہ جس دا ایک جملہ ادا کریے تے کفر ہو جاندا وے، اور جس نو مکمل ادا کریے تے بندہ پکا سچا مومن بن جاندا وے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمان لگے میرے علم اندر نہیں، فرمایا نہیں علم اندر اپنا کوئی قیاس ہی پیش کر دو، اپنی کوئی رائے پیش کر دو۔ فرماندے میرے ذہن اندر کوئی ایسا کلمہ نہیں کہ جن دا پہلا حصہ کفر اور اگر ملا کے پڑھیے تو وہ مکمل ایمان بن جاندا ہے۔ فرمایا تانوں پیش کرنا پڑے گا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیا جے، ہر مسئلے دا ہر ٹائم ہر وقت ہر انسان دے ذہن اندر علم نہ ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک دے متعلق بات آندی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ سواری تے سوار ہو کر کے مدینے دے اندر آیا، آ کر کے امام مالک دی محفل دے اندر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہنے لگا کہ میں 6 مہینے دی مسافت کر کے آیا ہاں، صرف تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھن دی غرض دے نال، لہذا مینوں مسئلہ بتلائیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے پوچھو کیڑا مسئلہ ہے۔ انہیں جدو اپنا مسئلہ پیش کیتا تو امام مالک رحمہ اللہ فرمان لگے کہ اے مسئلہ میرے علم اندر نہیں۔ اے آدمی بڑا پریشان ہویا، کہندا علماء ساڈے علاقے اندر بہت زیادہ نے، رستے اندر 6 مہینے دی جیڑی میں مسافت کیتی ہے، رستے اندر بھی کافی علماء دے نال ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان تمام دے اندروں میں تہاڈا انتخاب کیتا وے اور تسی فرما رہے مسئلہ میرے علم اندر نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر کے اپنے علاقے والوں نو بتلا دو کہ جڑا مسئلہ تسی پوچھیا وے او میرے علم اندر نہیں۔ علم اندر نہ ہونا عیب والی بات نہیں ہے، نہ جاندے ہوئے اپنی مرضی دے نال مسئلہ پیش کرنا عیب والی بات ہویا کر دی ہے۔ فرمایا اپنا کوئی قیاس پیش کرو، اپنی کوئی رائے پیش کرو کہ وہ کیڑا کلمہ ایسا ہے جن دا پہلا حصہ ادا کریے تے اگلا حصہ ادا نہ کریے، خاموش ہو جائیے، بندہ کافر ہو جاندا ہے، اور جدو مکمل ادا کریے تے بندہ پکا ایمان والا بن جاندا ہے۔ فرمایا میرے علم اندر نہیں۔ فرمایا میں دسنا وا اگر بندہ اپنی زبان دے نال صرف اتنا جملہ کہے لا الہ اور خاموش ہو جائے، اگوں کسی بات دا اعلان نہ کرے تے بندہ کافر ہو جاندا ہے، کیونکہ انہیں آکھیا ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، کوئی حاجت روا ہے ہی نہیں۔ جدو لا الہ آکھیا ہے انہیں اللہ تعالی دی ربوبیت دا انکار کر دیتا ہے، انہیں اللہ تعالی دی الوہیت دا انکار کر دیتا ہے۔ ان دے ایمان دا ادو تک نہیں پتا چلے گا جو تک مکمل نہیں آکھے گا لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت دے لائق ہے تے کلا پروردگار عالم دی ذات ہے۔ فرمایا اچھا اے مسئلہ میرے علم اندر نہیں سی۔ فرمایا رائے اور قیاس دے نال کم نہیں لیا۔ فرمایا پھر بھی میرے علم اندر نہیں سی۔ فرمان لگے اچھا مینوں دوسرا مسئلہ بتلائیے کہ ایک بندہ ہے وہ قتل کردہ ہے، ایک بندہ ہے زنا کردہ ہے، قتل اور زنا دے اندر سب تو بڑا گناہ کیڑا وے؟ اپنی رائے اپنا قیاس پیش کیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمان لگے کہ قتل اور زنا دے اندروں قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے۔ فرمائے امام صاحب تسی اپنی رائے پیش کیتی ہے، ہن ذرا سوچئے کہ جڑا بندہ قتل کردا ہے ان دے 2 گواہ نے، جو زنا کردا ہے ان دے واسطے 4 گواہ مقرر کیتے گئے نے۔ بڑا گناہ تے او ہوئے گا نا جن دے گواہ زیادہ ہون گے، چھوٹا گناہ او ہوئے گا جن دے گواہ تھوڑے ہون گے۔ بتلاؤ تہاڈی رائے، تہاڈا قیاس کدھر گیا؟
اور تیسرا سوال پوچھتے نے کہ دسو نماز بڑا فرض ہے یا کہ